يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورہ اخلاص، یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تمام، ان کے مرحومین خصوصیت کے ساتھ سید محمد حسین زیدی، سید حاضرہ شمیم، سید مدحت ستور، سید محمد تقی زیدی، سیدین موسوی اور سکول مومن مومنات کا ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین والشفیع المذنبین، المخاطب بطه یاسین، النبی المؤید ورسول المصدق بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اقرب علیکم من حبل الورید۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنی فیہ لمرافق للابرار وجنبنی فیہ مرافق الاشرار واوفی فیہ برحمتک الی الدار القرآن بحیبتک یا اللہ یا الہ العالمین۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور خالق کائنات کے لیے کہ آدھا رمضان گزر گیا، آج کا دن اس نے آج کی سانسیں پھر اٹھا دی کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ اب تک
اور وہی مکمل کرائے گا انشاءاللہ۔ اگر اس نے اپنی ہماری سانسوں کو برقرار رکھا افطار تک تو ہمارا یہ روزہ مکمل ہو جائے گا، ورنہ سانسیں اسی کی امانت ہیں، اسی کی طرف جانا ہے۔ نہیں معلوم ہم میں سے کس نے اس افطار کو دیکھنا ہے اور نہیں دیکھنا، وہ پروردگار سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور وہی زندگی موت و حیات کو دینے والا ہے۔ اور مولا کائنات کے جو ہم نے عنوان رکھا تھا مناجات مولا کائنات، اس کے سلسلے کی آج یہ 6ٹھی مجلس ہے، اور اس کو رکھنے کا اور مقصد بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ہم نے قرآن کی آیت کو لیا جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کیا نحن اقرب علیکم، ہم تمہارے بہت نزدیک، کتنے نزدیک ہے؟ من حبل الورید، تمہاری شہرہ کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ وہ پروردگار اعلیٰ جس کے بارے میں خود مولا فرماتے ہیں، اور واقعی یہ جملہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ امام فرماتے ہیں پروردگار کیسے ممکن ہے جس کو تو نے خود پالا ہو اسے ضائع کر دے، کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور وہ کسی سوکھنے ہی لگتا ہے، کچھ نہیں ہوتا سوکھنے لگتا ہے، یا کوئی بچہ اس کو اکھاڑ کے دیتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ پروردگاری جو ہے وہ اس کو بلند کرنے والا ہے، پروردگاری اس کے بچوں کو نکالنے والا ہے، پروردگاری اس کو جو ہے وہ سر و سبز و شاداب کرنے والا ہے، لیکن انسان سیکھتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔ وہ پروردگار اعلیٰ جس نے پالا ہے، وہ پروردگار جس نے رزق دیا ہے، تو امام فرماتے ہیں بڑا پر امید جملہ ضرور کریے گا محمد علی اور آج کے دن کی دعا بھی یہ ہے کہ پروردگار آج کے دن مفہوم یہ ہے پروردگار آج کے دن تو مجھے نیک لوگوں میں رکھ اور برے لوگوں سے بچا۔ پروردگار رحیم اور کریم ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کی جو ہے وہ شخصیت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کوشش یہ کی جائے کہ اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھیں تاکہ اچھی صحبتیں آپ کے اندر جو ہے وہ گھر کر جائیں، اور برے لوگوں سے بچیں، کیونکہ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسا ہی مزاج ہوگا، جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسا ہی کردار ہوگا۔ امام کی یہ دعا جو آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، پچھلے 5 مجالس کے اندر جو دعائیں جس کا تعارف کرایا گیا، لیکن ساری دعائیں نہیں پڑھی گئیں، اس میں دعائیں کمیل تھی کہ آپ کو یاد ہوگا، دعائیں خطبہ شعبانیہ تھی، دعائیں صبا تھی، اور دعائیں مشروع تھی۔ آج کی دعا رسول خدا احمد مشتبہ حضرت رسول خدا خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ رسول نے مجھے تعلیم فرمائی اور کہا ہر آفت اور ہر پریشانی کا یہ حل ہے، اور اپنی زندگی میں صبح و شام پڑھو، مر جاؤ تو اپنا جانشین مقرر کر کے جاؤ۔ یہ اتنی اہم ترین دعا ہے کہ مر جاؤ تو اپنا جانشین مقرر کر کے جاؤ، اپنے جانشین کو لو۔ اور جو ہے ابن کعب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے اعراب لگائے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں ان کی جو ہے وہ بڑی خدمات ہیں۔ تو کہا گیا خود انہوں نے جب پوچھا رسول خدا سے کہ آپ اس دعا کی جو ہے وہ فضیلت بتائیں، تو اتنی زیادہ فضیلتیں بتائیں، وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ فضیلتیں بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے میں اس کو چھوڑ نہیں پایا، اتنی اہم ترین دعا۔ اس دعا کا آغاز اس انداز سے ہو رہا ہے کہ دعا کو آپ کو میں نے بتایا دعا کے موضوعات امام کے مختلف ہیں، کہیں امام توحید کو بیان کرتے ہیں، کہیں امام جو ہے وہ مناجات کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا، یعنی انسان کے گناہ جو ہے وہ کس طرح، ظاہر امام گناہ نہیں کرتا لیکن امام کی دعا مانگنے کا طریقہ ہمارے لیے ہے۔ تو کہا کبھی جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار ہے، کہیں جو ہے بندے اور پروردگار کی گفتگو ہے، آپس کا تعلق ہے، کہیں بندے کا جو ہے وہ بندے سے تعلق ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کبھی جو ہے پروردگار سے مناجات کر رہی ہے اور دنیا مانگی جا رہی ہے۔ اس دعا کے اندر جو آغاز ہے وہ پروردگار کی تعلیم کے بعد خلقت کائنات کے اوپر ہے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے جو حق مبین ہے۔ قرآن کو بھی مبین کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے مبین کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کھلی ہوئی، روشن، چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل روشن۔ خدا چھپا ہوا ہے، خدا کی عظمت کسی سے چھپی ہوئی ہے؟ نہیں چھپی ہوئی نا، خدا
حق ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ سے بھی کہا جائے کہ خدا کی عظمت کو بیان کریں تو مبین ہے، کھلا ہوا ہے پروردگار. اور المدبر بلا وزیر، اس کی جو تدبیر ہے وہ بغیر وزیر کے، کوئی وزیر نہیں اس بادشاہ کا، وہ جو بادشاہ مملکت کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا کوئی وزیر نہیں ہے. وَخَلَقَ مِنْ عِبَادِهِ الْيَسْتَشِيرَ، اسے بندوں کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مشورہ دیتے ہیں آج گرمی ہو گئی ہے بادل ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا، مشورے دیتے ہیں بہت چھوٹی ہے بچی ابھی کیسے روزے واجب ہو گئے، ابھی تو نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ جو موت ہو گئی یہ ابھی واقع نہیں ہونی چاہیے تھے، بچے تو بہت چھوٹے ہیں یہ کیسے سروائیو کرے گی. یہ مشورے دینا بتا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے پروردگار عالم کو بندوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جو بہت سارے مقامات پر اگر دیکھیں، اگر انسان کو یہ معلوم ہو، وہ انسان کہ جسے پتہ ہے جو کچھ مقدرات میں ہے وہ طے پا رہا ہے، تو مقدرات کے اوپر گفتگو کرنا ہی پھر ایسا غلط ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شعبان کے مہینے کے اندر جب شعبان کی جو ہے میں نے آپ کو فضیلت سے بیان کی تھی، اس وقت یہی قضا و قدر کے مسئلے پہ تو لوگ گفتگو کر رہے تھے. تو مولانا نے کہا کیا گفتگو کر رہے ہو، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس سے کچھ حاصل بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کوئی جوان موت ہوتی ہے تو اکثریت کی گفتگو یہ ہوتی ہے اب اس کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، جوانی میں چلا گیا، کتنی گفتگو ہوتی ہے. بجائے یہ کہ پروردگار کی نہ جانے کیا مصلحت ہے. جناب فاطمہ تو زہرا بڑی جوانی میں چلی گئی ہیں، ہے نا، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، بہت چھوٹے تھے ان کے بچے جب وہ دنیا سے گئی ہیں. تو انسان پروردگار کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا، نہ زندگی میں نہ موت میں. اسے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کی زندگی اور موت کے اندر جو ہے پروردگار کی حکمت کیا ہے. درود پڑھ دے گا محمد علیہ. اور وہ کون ہے؟ وہ سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. عقائد کا ایک جملہ، ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے ذہن میں بہت کچھ آتا تھا. ایک سوال جو عقائد کے بارے میں، یاد رکھیے انسان کا برائی کی طرف جانا اس بات کی علامت ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے. اسی لیے کوشش کیا کریں اپنے عقیدے پہ ضرور کام کریں. وہ سوالات جو عقیدے کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں پروان چڑھتے ہیں ان کے جواب ڈھونڈیں، انہیں نظر انداز مت کریں. اب ایک سوال ہمارے ذہن میں بھی اٹھتا تھا، بچپن میں بہت اٹھتا تھا، خدا کا شکر عقائد کی بحث کو پڑھنے کے بعد ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہے نا. بہت ذہن میں سوال اٹھتا تھا، ابھی تک اٹھتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی تک اٹھتا ہے. دیکھیں اگر ہم یہ سوال کریں اس سوال میں دور لازم آ جائے گا. جو منطقی ہے اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، منطقی اصطلاح کیا ہے؟ مثلا ایک جگہ جب آپ کہتے ہیں، جب آپ کاؤنٹنگ بھی کرتے ہیں تو کہیں آپ کو ایک جگہ رکنا پڑتا ہے نا. آپ کہیں کہ جی 2 سے پہلے کیا، مطلب 3 سے پہلے 2 ہے، 2 سے پہلے کیا ہے 1 ہے، 1 سے پہلے کیا ہے، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا تھا تو پھر یہ سوال آئے گا اس کو کس نے پیدا کیا. جب اس کا پتہ چل جائے گا تو بولیں گے پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر پتہ چل جائے گا پھر بولیں گے اس کو کس نے. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے دماغ کو روکنا پڑے گا، بھائی اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی پہلی دلیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں پر نہیں رکتے. پھر اگر ہم تھوڑا سا میتھمیٹک کی طرف آئیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سے پہلے 0 تھا، ٹھیک ہے، 0 کو آپ پلس کریں آنسر کیا آئے گا 0، ٹھیک ہے، مائنس کریں آنسر کیا آئے گا 0، ملٹیپلائی کریں آنسر کیا آئے گا 0، ڈیوائڈ کریں آنسر کیا آئے گا 0. ٹھیک ہے، اگر 0 تھا تو یہ اتنی بڑی کائنات بن نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات بن نہیں سکتی. ماننا پڑے گا کوئی بنانے والا
ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے سائنسدانوں کے بارے میں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہے، ایک بہت بڑے سائنسدان جس کے بارے میں مجھے شاید ابن خلدون تھے میرے ذہن میں، بالکل ابھی ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک سولر سسٹم بنایا جس کے اندر سورج اور پوری ایک وادی اور سب کو سسٹم، سولر سسٹم چلتا ہے نا، خود ہی چلتا ہے، جو خود ہی قدرت سے چل رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ آ کے دیکھا ایک پورے سسٹمیٹک چیز بنی ہوئی تھی، سائنسدان تھے ظاہر ہے، انہوں نے آتے ہوئے دوسرے سائنسدان آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بڑا زبردست سسٹم بنایا ہے، تو کیسے بنایا؟ اچھا جو آنے والا تھا وہ خدا کو مانتے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ سب سے یاد میں نے تھوڑی بنایا، خود بخود بن گیا، مجھے بیوقوف بناؤ، اتنے بڑے سائنسدانوں صبح سے لے کے شام تک تجربے کرتے رہتے ہو، پتہ ہے مجھے تم نے بنایا، کہا نہیں وہ خود بخود بن گیا، کہا کیسے بن سکتا ہے؟ کہا جیسے کائنات بن گئی، تم کہتے ہو نا کائنات خود بخود بن گئی، جیسے کائنات بن گئی ویسے یہ بھی خود بخود بن گیا۔ جب تک آپ خدا کے بارے میں اس یقین کامل کی طرف نہ آ جائیں، آپ دیکھیے خدا وہ ہے جو واحد ہے، اور امام نے یہاں تعریف کی ہے پروردگار وہ جو سب سے اول ہے۔ اب آپ سب سے اول سے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اب اول سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جس کی توصیف انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دعا یستشیر کے جملے اور بہت خوبصورت جملے، اور ساری مخلوقات کے بعد تک بھی وہ رہنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی ربوبیت بہت عظیم ہے، وہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ قرآن بھی کہتا ہے اللہ نور السماواتی السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ اب زمین و آسمان میں اس کا نور کیسے ہے؟ اگر انسان غور کرے تو انسان کو نظر آئے گا، کبھی بارش کے بعد آپ درختوں کو دیکھتے ہیں نا، کا نور نظر آتا ہے، کبھی اس رات میں جب آسمان پہ تارے موجود ہوتے ہیں آسمان کے حسن کو دیکھتے ہیں نا، اس کا نور نظر آتا ہے۔ ان کا خالق اور ان کا موجد ہے، پروردگار ان کا بنانے والا ہے، اس نے دونوں کو زمین کو بھی اور آسمان کو بھی بغیر ستون کے بنایا۔ گرتا ہے آسمان؟ نہیں گرتا، زمین ہلتی ہے۔ آپ دعائے عرفہ کے اندر پڑھیں گے، آپ کو پتہ خلقت کو بیان کیا امام حسین نے بھی، امام نے بیان کی یہ جو آپ کی زمین ہے نا، یہ پانی کے اوپر ہے، پانی کے اوپر کوئی چیز بنائی کیا کرتی ہے؟ تیرتی ہے نا پانی کے اوپر۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ جو آپ کے گھر میں موٹریں لگی ہوئی ہیں نا، سب زمین سے پانی آ رہا ہے، زمین کے نیچے پانی ٹکی بھی کیسے پروردگار عالم نے پھر الگ الگ کر دیا، دونوں کو خلق کیا، زمین و آسمان کو الگ الگ کر دیا۔ آسمان اس کے امر کی اطاعت کے لیے قائم کیا گیا، اور زمین اپنی کیلوں کی بنا پر ٹھہر گئی، پروردگار نے اس انداز سے اس کو بنایا۔ یہ دعائے عرفہ میں بھی جملے آپ کو ملیں گے، اور قرآن کی آیات سے لیے ہوئے، واقعی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے قرآنی آیات سے قریب ترین ہے۔ اس کے بعد پروردگار آسمان پر حاوی تھا تو اس نے عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا، یعنی ایک منظم نظام قائم کیا۔ تو نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں پر رہتا ہے، اس کو کہیں رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیت سے مبر رہا ہے، اس کو کوئی جسم نہیں ہے۔ آپ کہیں جسم ہے تو آپ اگر ہم اس خدا کے جسم کو مان لیں، آپ جانتے ہیں اہل سنت کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جو خدا کی جسمانیت کا قائل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور جہنم سے آواز آ رہی ہوگی حل من مزید، کہ اور مجھے چاہیے، اور مجھے خدا جو ہے وہ جہنم میں لوگوں کو جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو ڈالتا رہے گا، جب وہ نہیں چیخ خود کی مطلب ختم نہیں ہوگی تو خدا اپنا پیر وہاں پہ رکھ دے گا۔ تو پہلی تو بات یہ کہ اللہ جہنم میں نعوذ باللہ اپنا پیر رکھ دیتے تو خود ہی جہنم میں نعوذ باللہ۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اللہ کا دیکھیں، جب آپ سب باتیں سلبیہ اور ثبوتیہ پڑھتے ہیں، بچپن میں جب پڑھتے تھے نا کبھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، پڑھ لیتے تھے بس نا۔ صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کیا ہے؟ ثبوتیہ وہ ہے جو ثبوت ہے خدا کی حقانیت کے، یعنی جو اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سلبیہ وہ ہیں جو سلب ہیں، جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، جو اس کے اندر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ کسی شے سے نہیں بنا۔ ہم کس سے بنے؟ مٹی سے بنے، یہ لکڑی سے بنا ہے، یہ پلاسٹک سے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ آپ بولے اللہ نور سے بنا ہے، کسی میٹل سے نہیں بنا، اللہ کسی میٹل سے نہیں بنا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کسی میٹل سے بنا نہیں تو مرکب نہیں ہے، کسی چیز سے ملا کر اس کو بنایا نہیں گیا۔ وہ جسم نہیں رکھتا، مکان بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ مکان کے قائل ہوں گے، جسم کے قائل ہوں گے تو مکان کے بھی قائل ہو جائیں گے، جسم کے قائل ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں اس کا مکان بھی ہونا چاہیے، بھائی بہت بڑا ہوگا، کوئی بہت بڑا ہوگا تو بہت بڑا مکان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم دو خدا کے قائل نہیں ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر آپ دو خدا کے قائل ہوتے تو دو کو جسم ماننا پڑتا،
کہ آدھا اتنا خدا ہے اور آدھا اتنا خدا ہے. ماننا پڑتا نا. خدا جسمانیت سے مبرر ہے. جسم ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجبور ہوتا, اس کو رہنے کے لیے ضرورت پڑتی مکان کی, وہ مجبور ہو جاتا, اور خدا مجبور نہیں ہے. پروردگار کا اقتدار قائم ہے, آسمانوں پہ موجود ہے. قرآن کی کچھ آیت الکرسی بیان کرتی ہے خدا کا اقتدار ہے, وہ اقتدار ہے. جو کچھ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے, اس کے درمیان کا اندازہ آپ کو پتہ کب ہوتا ہے؟ ہم زمین کو دیکھتے ہیں, آسمان کو دیکھتے ہیں, شاید ہم میں جو لوگ تھوڑی سی معرفت رکھتے ہیں زمین اور آسمان کی نعمتوں کو سمجھ جاتے ہیں, درمیان کی نعمتوں کو نہیں سمجھ پاتے. کب سمجھ میں آتی ہے؟ مثلاً تھوڑی سی آکسیجن کم ہو جائے گی تو سمجھ میں آئے گا درمیان میں کیا تھا جو نہیں مل رہا ہے نا. آکسیجن ختم ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہے کتنی گیسز اس زمین و آسمان کے درمیان کے اندر ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کا سارا الیکٹرانک سسٹم جو چلتا ہے, یہ جو آپ کے ایکس رے ہیں, جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, یہ سب زمین و آسمان کے درمیان میں جو ہے نا یہ اس سے کر رہی ہے. یہ ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ اسی کا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں, امام فرماتے ہیں خدایا تو ہی خدا ہے, جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. خوبصورت ترین دعا. مت سوچا کہ ہمیں کسی نے گرا دیا, وہ ہمیں کمتر سمجھتا ہے, اس نے ہمیں پیچھے نہیں. اللہ جس کو گراتا ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, اور جسے اللہ اٹھاتا ہے اسے کوئی گرانے والا نہیں ہے. امام کی اتنی حسین ہے یہ دعا کہ جس کو اللہ گرا دے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا بڑی کوشش کرتی ہے اٹھانے کی, اٹھ نہیں پاتے. اگر آپ میرے اشارے کو سمجھ گئے, بڑی کوشش کرتے ہیں اٹھانے کی لیکن اٹھ نہیں پاتے. اور جو اٹھا ہوا اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, گرا نہیں پاتے. پورا دم بھی لگا لیں کیونکہ اللہ نے اٹھایا ہے, اللہ نے بلند کیا ہے. اور اللہ جسے ذلیل اور پست کر دے گا, دنیا اٹھا کر امیر المومنین کے نعرے بھی لگا لے تو اسے بلند نہیں کر سکتے. یزید کے نعرے اگر آپ کو یاد ہو, پچھلے محرم میں بھی بہت سنے ہوں گے آپ نے, یزید امیر المومنین کے, لیکن اللہ نے ہی دشنام کر دیا. وہ جو بیچارے بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دشنام نام ہے. یہ دشنام زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. محمد اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اللہ کی عزت عجیب ہے. جو انسان اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اس کو باعزت کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم اللہ سے وہ چیزیں خرید لو جو دنیا میں تمہیں نہیں ملی. انسان کو معلوم ہو جائے نا اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے. دنیا سمجھتی ہے رسوا ہے, لیکن اللہ اتنا بلند کرتا ہے کہ آج کافر کو بھی معلوم ہے حسین کون ہے نا. ہمارے یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کر لیں, جب پی ٹی وی چلتا تھا اور اتنے سارے چینل نہیں تھے اور محرم کو بھی بیان نہیں کیا جاتا تھا, اور عاشور کی ایک مجلس جو ہے وہ ایک ٹائم پر آتی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ 9 محرم کو بھی ٹیلی ویژن کے اوپر گانے آ رہے ہوتے تھے. آج تو ہر میڈیا فخر کرتا ہے حسین کے نام کو بتانے کا. فخر بائی تو فخر بن گئے ہیں, حسین کا نام فخر تھا. لیکن اللہ اگر تعلق, اب کیا ہوا, کسی نے چاہا کہ حسین کے نام کو چھپائیں, سب نے کوششیں کی اور اب تک کوششیں ہوتی رہی. جتنا چھپایا اتنا آیا ہوں, جتنا چھپایا, یہاں تک کہ اسی چھپانے میں انہوں نے قتل و غارت کی تو وہ اور عام ہو گیا. انہوں نے شیعوں کی ایک گردن جو ہے وہ کاٹنی شروع کی تو یہ اور عام ہو گیا. جتنا انہوں نے ظلم و بربریت کو بڑھایا شیعت اتنی عام ہو گئی, اتنی لوگ جاننے لگے. اور جب 40 کا وہ لشکر وہاں تک پہنچا جو امام کے روزے تک, لوگوں نے دیکھا جو کروڑوں کی طرف چلا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا ہے. وہاں انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. ایک کتاب لکھی گئی مولا کائنات کی غلطیوں کے اوپر کہ مولا کائنات کی غلطیاں نکالی جائیں گی, کہاں کہاں کے مولا کا نقص نکالا جائے گا. نقص, اس کتاب کا میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کا نام رکھا گیا کوکب دری. ظلم نکالے گئے, کوکب دری نام بعد میں رکھا گیا. کوکب دری کیوں رکھا گیا
جب کتاب مکمل ہو گئی، مصنف نے کتاب کو پڑھا تو ساری کی ساری فضائل مولا کائنات میں، اس نے کہا میں نے تو نقص نکالے تھے، ہر نقص فضیلت کی طرف چلا گیا، نام رکھا کوکب درری۔ تو اللہ جس سے بلند کرنا چاہے اسے کوئی رسوا، جس سے وہ عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا اسے کوئی روکنے والا، اور جس سے وہ روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خدا جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی خدا تھا جب آسمانوں کی بنا بھی نہیں تھی، زمین کا فرش بھی نہیں تھا، چمکتا ہوا سورج بھی نہیں تھا، تاریک رات بھی نہیں تھی، روشن دن بھی نہیں تھا، گہرے سمندر بھی نہیں تھے، مستحکم پہاڑ بھی نہیں تھا، سیاہ ستارے اور تابناک چاند، چلتی ہوئی ہوائیں، برستے ہوئے بادل، نہ چمکتی برف، نہ تسبیح کرتی ہوئی گرددار، نہ سانس لینے والی روح، نہ اڑنے والے طائر، نہ بھڑکتی ہوئی آنکھ، نہ بہتا ہوا پانی۔ ہر شے سے پہلے وہ پروردگار عالم موجود تھا۔ وہ خدا جس نے ایجاد کیا، ہر شے پر قادر ہے، ہر موجد ہے، ہر شے کا موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کی کاپی کر لی، نہیں، وہ موجد ہے، جب کوئی چیز نہیں تھی اس کو بنانے والا۔ تو نے ہی مالداری، فقیری، حیات، موت، مسرت اور گری عطا کیا۔ عرش پر تیرا اقتدار ہے، تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلق خدا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تیرا امر غالب، تیرا علم نافذ، تیری تدبیر عجیب و غریب، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ بڑی عجیب و غریب تدبیر ہو اس کا فیصلہ عادلانہ ہے۔ تیرا کلام ہدایت، تیری وحی نور، تیری رحمت وسیع، تیری معافی عظیم، اتنی عظیم ہے اس کی معافی۔ انسان غور کرے کہ پروردگار کی معافی عفو جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ تیرا فضل کثیر، تیرا رشتہ بڑا مضبوط ہے، تیری امداد ہمیشہ ہے، تیرا ہمسایہ صاحب عزت ہے، اور تیرا عذاب بڑا شدید ہے، تیرا ہمسایہ صاحب عزت ہے۔ دیکھیں انسان ذرا غور کرے، کبھی کوشش کرے، مثلا آپ جو ہے کسی کو مکان کے لیے پیسے دیتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں کسی شہر کے اندر اور آپ اسے کہتے ہیں کہ پیسے رکھ لو اور میرے لیے مکان لے دینا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد سے پوچھتے ہیں کہ مکان مل گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے ایک معاملہ کرتا ہوں، تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، تمہارے لیے مکان لے لیا ہے میں نے، مکان لے لیا، اگر تم قبول کر لو گے تو ٹھیک ہے وہ مکان تم لے لینا، اگر قبول نہیں کرو گے، اگر تم نے قبول نہیں کیا تو پھر معاملہ ہمارا کینسل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ مکان کہاں لیا گیا تھا، کبھی ایسا ہوا ہو؟ تو وہ کہتا ہے جنت میں لیا تھا۔ اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے، آپ بولیں گے بھائی پیسے نکالو، بیوقوف نہ بناؤ۔ آپ دیکھیے امام کی ایک صحابی ہیں، امام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، غالباً چھٹے امام سے، اب امام کے پاس آنا، حج کے موقع پر آتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، بار بار امام کے پاس ملنے آنا، کہتے ہیں امام، اور امام کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، بڑی ان کے لیے صاحب عزت بات ہے، ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ تو امام کے پاس جاتے کہتے ہیں امام آپ ایسا کیجیے گا، میں ہر دفعہ آتا ہوں، ظاہر ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یا کچھ وقت گزارتا ہوں، مجھے ایک مہینے کے لیے یہاں رہنا ہوتا ہے، تو آپ میرے لیے گھر لیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ پیسے رکھ لیں، جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو گھر مجھے دے دیجیے گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، امام پیسے رکھ لیتے ہیں اور یہ چلا جاتا ہے، جب دوبارہ آتا ہے تو امام سے پوچھتا ہے امام آپ نے گھر لے لیا؟ امام کہتے ہیں لے لیا، تمہارے لیے گھر لے لیا، معاملہ تمہیں بتاتا ہوں، اگر تمہیں قبول ہو تو ٹھیک ہے، اور قبول نہ ہو تو معاملہ ہم اس معاملے کو کینسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ایران میں، عراق کے اندر جو کسی مکان کا حدود و اربا بتایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے اس مکان کے شمال میں یہ ہے، جنوب میں فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے، مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ ہے، یہ پورا حدود و اربا، اس کا حدود و اربا اتنا ہے، یہاں سے وہ ہوا آتی ہے، یہاں سے وہ آتی ہے۔ تو جب یہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ امام آپ نے میرے لیے گھر لے لیا؟ کہا ہاں گھر لے لیا۔ کہا امام وہ گھر کہاں لیا ہے، کس جگہ پر لیا ہے؟ تو کہا جنت میں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام کے مسئلے پر ظاہر ہے بات پر اعتبار کرتا ہوں، مولا آپ لکھ کے دیں گے؟ کہاں لکھ کے دوں گا مولا، مطلب ایسا تو نہیں، آپ لکھ کے دیں مجھے نا، ویسے بولتے ہیں نا لیز کے کاغذات دیں، تو آپ لیز کے کاغذات دیں کہ میں مان جاؤں گا کہ آپ نے میرے لیے مکان دیا ہے۔ امام نے لیز کے کاغذات دیے، اس نے بتایا کہ اس کا جو جنوب یا شمال وہ ہے جس کی کھڑکی جو ہے مولا کائنات کے گھر میں کھلتی ہے، اس کا فنا جو ہے امام حسین کے گھر میں کھلتا
کہا کہ ماں آپ دستخط کر دیں، یہ ان پیسوں کے بدلے میں اس نے وہ گھر لے لیا. ہم لے لیتے ہیں. کتنا ایمان ہے ہمارا، ایمان کے کس درجے پہ. کبھی کبھی اپنے ایمان کو چیک کریں نا، واقعی دل پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایمان کا درجہ کس جگہ پر موجود ہے. کیوں یہ ایمان بن کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ نیتیں خالص ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا کردار کس چیز سے بنا ہے؟ ہمارا کردار ہماری نیت سے بنا ہے. جیسی ہماری نیت ہے ویسا ہمارا کردار ہے. جیسی جتنی کیوں امام بار بار کہتے ہیں نیتوں کو قرآن. آپ دیکھیں امام کی بہت ساری دعاؤں کے اندر پروردگار تمہیں نیت کو خالص کر دے، کیونکہ نیت جیسی نیت ہوگی ویسی برکت. آپ نے وہ سنا ہوگا نا مقولہ، ضرب المثل ہے کہ جیسی نیت پہ کام کرنا شروع کریں، نیت اچھی ہو جائے. جتنی آپ ہی دیکھیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے کہ کھڑی ہوئی فصلوں میں آگ لگ جاتی ہے اور کسی کی فصل ہوتی بھی نہیں اچھی، ایک دم سے اتنی اچھی. کیسے ہوتا ہے یہ نیت سے ہوتا ہے. یہ نیت سے ہوتا ہے. خود رسول خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کہ رسول کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، پوری فصل تیار ہے، اچانک فصل میں آگ لگ جاتی ہے. پھر دیکھتے ہیں پھر وہی فصل بننا شروع ہو جاتی ہے. اب رسول خدا نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اچھا ایسا تو نہیں کہ رسول خدا نہیں جانتے، جبرائیل کے استاد ہے نا رسول خدا، ایسا تو نہیں جانتے، تعلیم بتانا چاہتے ہیں. تو جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ نیک بندے ہیں جب اچھا عمل کرتے ہیں، اچھی یہ سب کچھ دیکھیں. یاد رکھیے گا اللہ کے پاس جو پہنچے گی وہ نیت پہنچے گی، نہ آپ کا کھانا نہ آپ کا پینا عبادت کچھ نہیں، اللہ کے پاس نیت پہنچے گی. اور اعمال کا تعلق آدھے قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہاں پر ہر ایک کی ایک فکر ہوگی، اس فکر کے مطابق اس کی جزا ہوگی. اسی لیے اعمال تولے جائیں گے نیت کے مطابق. جیسی نیت ویسا وزن. ہو سکتا ہے میں نے کروڑوں روپے دے دیے ہوں، نیت ہی نہیں اچھی ہو، اس کروڑوں روپوں کا وزن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے میں نے بہت کم دیا ہو، نیت اچھی ہو. اسی لیے نیت انسان کے کردار کو بناتی ہے. اگر آپ نے اپنی نیت اچھی کر لی، چاہے وہ دسترخوان پر ہو، چاہے وہ کسی کو لینے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی کو دینے کے معاملے میں ہو، کسی معاملے کے اندر، اور دعا کیا کریں. میں خود اپنا جو تجزیہ کرتی ہوں میں بتاتی ہوں. کبھی کبھی انسان دل تو نہیں کرتا اپنی برائی بتانے کا، لیکن انسان کو کبھی سوچتی ہوں کہ میں کس انداز پہ سوچتی ہوں. میں سوچتی ہوں اللہ میری نیت مثلاً کہاں کہاں خراب ہوتی ہے، اپنی طرف سے غور کروں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جگہ پر سوچ رہے تھے کہ یہاں سے کچھ ملنا چاہیے تھا، نیت وہاں چلی جاتی ہے، وہاں جاتی ہے. اور ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں جو بہترین چیز ہے وہ میری پلیٹ میں آ جائے. یہ نیت میں ہوتا ہے، یہ نیت میں سب کے ساتھ ہوتا ہے. چیک کرتے جائیں اور پھر وہاں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں. یہاں کنٹرول کرنا ہے، یہاں نیت خراب ہوتی ہے. یہاں سب سے زیادہ کنٹرول دسترخوان پر، سب سے زیادہ کنٹرول دسترخوان پر کہ وہاں نیت خراب ہوتی ہے. نیتیں اگر اچھی ہو جائیں تو نیتوں کا پھل اللہ کیسے دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیے گا اور درود پڑھے گا محمد علیہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار سارا کا سارا نیت ہے. نیت وہ چیزیں آپ کے کردار کو بنائیں گی، اور کردار وہ چیزیں جتنا اچھا ہوگا اتنا قریب قرب پروردگار ہوگا، اتنا خدا کے قریب ہوگا جتنا اچھا ہوگا. اور وہ بنے گا سارا کا سارا نیت سے. یہ جو آپ کی شخصیت بنے گی آپ کی نیت سے بنے گی. میرے استاد ہیں علی مرتضی علی صاحب، اور اگر آپ مجھے سنتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا میں ان کے بہت زیادہ، میرے بہت سارے اساتذہ ہیں، بہت سارے پسندیدہ اور بہترین اساتذہ میں ایک بہترین اساتذہ، بہترین استاد میرے علی مرتضی علی صاحب ہیں، ان کو میں بہت زیادہ سنتی ہوں، بہت زیادہ لائک کرتی ہوں. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کسی کی مجلس پڑھنے گیا تھا، مجلس اصالہ ثواب کی مجلس تھی. اچھا ان کا ایک اصول ہے، جب وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں عجیب سی بے چینی تو وہ اپنی زبان کو روک نہیں پاتے، بولتے ہیں. تو کہتے ہیں میں کہ بول رہا تھا اور مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو جس کی میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا اس بیٹے نے بتایا کہ آپ بتائیں آپ جس کی مجلس پڑھنے آئی ہیں میری ماں ذاکرہ تھی، بجی سے بچی. تو کہنا یہ اچھا خدا کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار ان کو جوائے رحمت میں جگہ دے. پروردگار ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق عطا کرے کہ ہم جناب مولا کائنات کا، بی بی کا، اہل بیت کا تذکرہ کریں. ذکر کرنا ضروری نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں تو ذکر کریں، بیٹھ کے آپس میں بھی آپ ذکر کرتے ہیں اس کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. تو کہتے دیکھیں یاد رکھیے گا اللہ اور اللہ کے اس واقعے کے اندر اللہ کی وحدانیت بھی ہے
اور وہ یقین کامل بھی ہے جو اللہ اس نیت کے بدلے میں دیتا ہے. کہتا ہے کہ میری ماں جدہ میں رہتی تھی, ہم لوگ جدہ میں تھے, اور میری ماں کا انتقال ہو گیا. جب ماں کا انتقال ہوا جدہ میں تو اس نے وصیت کی تھی, ہمیں وصیت کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ عراق میں یا وادی سلام میں یا کربلا میں دفنانا. اس طرح سے وادی سلام میں یا کربلا میں دفنانے کی. تو کہا کہ اس وقت حالات اتنے زیادہ خراب تھے اور بالکل سارا ایئرپورٹ شیئرپورٹ سارا بند تھا, ہنگامے چل رہے تھے, تو ظاہر راستے بند تھے, تو ممکن نہیں تھا ہم کیا کریں. تو ہم کیونکہ جانتے تھے کہ زمین کو امانتاً کوئی چیز دی جائے تو زمین اس کو برباد نہیں کرتی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنی ماں کو ہم وہ جنازہ جو ہے کراچی لیا, یہ کراچی کی تھی وہ خاتون. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی اگر نیت اچھی ہوتی ہے, کردار اچھا ہوتا ہے, تو زمین کتنی حفاظت کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ شیخ صدوق 1000 سال کے بعد بھی اپنی قبر کے اندر بالکل سالم نظر آئے, بالکل سالم. عراق میں اب وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ عراق میں ایسا ہے, فلاں جگہ ایسا ہے, نہیں, یہاں بھی آپ کو مل جائیں گے. یہاں بھی آج سے کئی سال پہلے بارشوں میں نے سنا تھا, چنیوٹ کی بات بتا دوں, بارشوں میں نے سنا کہ ایک بہت پرانا قبرستان ہے اور شدید بارشیں ہوئی تھی, بہت ساری قبروں کے مردے باہر آ گئے تھے. اس میں ایک عورت کی لاش ملی تھی جو کئی 100 سال پہلے دفن ہوئی تھی, بالکل تازہ, بالکل تازہ. کہتے کہ میرے جو ہے وہ ہم نے اپنی ماں کو بلوایا اور جنازہ یہاں آیا اور کراچی میں ہم نے زمین میں دفن کیا اور کہا کہ ہم نے نیت کی کہ ہم اس کو زمین میں امانتاً دفن کر رہے ہیں. 2 سال کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے. کہتا ہے کہ میں جب حالات ٹھیک ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو نکالوں گا. EPIA میں کام کرتے تھے کہ میں اپنی ماں کو نکالوں گا اور میں عراق لے جاؤں گا اور وہاں پر جو ہے وہ دفن کر دوں گا. ظاہر ہے وہاں بات کی اور چیز کی جو بھی مسائل وہ انہوں نے حل کیے اور سارا جو ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میرا آفیسر بھی میرے ساتھ تھا اور میں نے اس کو کہا, کیونکہ اپنے اگر آپ کو یقین ہو نا تو اپنے عقیدے پہ اپنے دین پہ بڑا فخر ہوتا ہے. تو کہتا ہے میں نے اپنے آفیسر سے کہا, میں نے کہا دیکھو میں نے اپنی ماں کو امانتاً دفن کیا ہے نا, ان کو مٹی نے بھی نہیں چھوا ہوگا. کہا دیکھیں آپ ایسی باتیں نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ کی ماں کی ہے, آپ کو محبت ہے, زمین کے اندر کوئی چیز چلی جائے نا تو زمین کی ہو جاتی ہے. آپ 2 سال کے بعد جو ہے 4 دن کے بعد مردہ جو ہے وہ زمین جو ہے مردے کو ختم کر دیتی ہے. کہاں سے کہتا آپ دیکھیے گا, اور اگر ایسا نہ ہوا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا, میں چھوڑ دوں گا مذہب. میری ماں نے اتنی عبادت ہے کہ اس کا مطلب اگر تو کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے تو میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا مذہب. تو کہتا ہے کہ جب زمین کو کھودا گیا, اس کی ماں کو نکالا گیا, اتنی تر و تازہ کہ وہ خود ہی آفیسر جو ہمارے مسلک کا نہیں تھا وہ کہتا ہے آپ کہتے تھے کہ جو ہے مٹی جو ہے وہ میری ماں کو نہیں چھوئے گی, مجھے تو لگتا ہے روح کو بھی نہیں چھوا. مجھے یہ لگتا ہے کہتا ہے جب ہم نے جدہ سے جب ہم اس کو کراچی تک لے کر آئے تھے, آپ جانتے ہیں جب جو کافن ہوتا ہے جس کے اندر یہ باڈی آتی ہے, کافن کا وزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس وزن کو وزن کیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن جب میں عراق جا رہا تھا تو عراق ظاہر ہے جب ایئرپورٹ پہ پہنچے دوبارہ اس کافن کا وزن ہوا, جب وزن ہوا تو کہتے صرف 2 کلو کا فرق تھا, 2 کلو وزن کم تھا. اور یہاں تک جب میں نے ان کو اٹھایا تو میں ان کے جسم کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا. بہرحال میں ان کو لے کر جو ہے وہ عراق پہنچا. جیسے ہی میں عراق پر ٹرمینل پہ تھا, ابھی میں ٹرمینل پہ تھا, میں سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے باڈی ہے, باڈی کو لینا ہے, کاغذات میرے ہاتھ میں تھے, کاغذات لے کر چل رہا تھا. ایک صاحب آئے, ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس نے کہا کہ آپ کوئی لاش واش لے کر آئیں, کوئی باڈی لے کر آئیں. میں نے کہا ہاں میں باڈی لے کر آؤں. کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ کاغذات ملے, ابھی میں نے باڈی جو ہے وہ لینی ہے وہاں سے ٹرمینل سے, وہاں سے باڈی آپ کا لگیج کے اندر وہ باڈی ہے, باڈی میں نے ابھی لینی ہے. اس نے کاغذات کیا اور کاغذات لے کے وہ ٹرمینل میں چلا گیا اور میں ٹرمینل سے باہر آ چکا تھا. جب آپ ٹرمینل سے باہر آ جائیں اور آپ کے پاس کاغذات نہ ہو تو آپ اندر واپس نہیں جا سکتے. جنہوں نے ملک سے باہر کا سفر کیا ہے ان کو اندازہ ہوگا. وہ کہتا ہے میں باہر آ گیا اور میں پریشان, یہ ڈرائیور میرے ہاتھ سے کاغذات لے گیا, باڈی بھی میرے پاس نہیں ہے, میں کروں گا کیا, میں تو دفنانے آیا ہوں یہاں پر لاش کو, میں کروں گا کیا. جب میں واپس جانے لگا تو ٹرمینل والوں نے روک دیا, کاغذات میرے پاس نہیں, کوئی اندر لے کے گیا. اب میں بہت پریشان ہوا, میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ, نہ باڈی ہے میرے پاس نہ کاغذات ہے, میں کروں گا کیا, میں نے دفنانا ہے اپنی ماں کو, میں کیا کروں گا. بڑا پریشان ہوا. کچھ دیر کے بعد دیکھا وہی انسان, وہی بندہ جو ہے جو ٹیکسی ڈرائیور تھا, وہ کاغذات بھی لے کر آیا, اس نے باڈی بھی لے کر آیا, اس نے باڈی کو جو ہے وہ گاڑی میں رکھا, اس نے کہا چلیں.
وہ مجھے لے کے چلا اور میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے ہم جو ہے وادی سلام پہنچ جائیں، اور وہاں پر ظاہر ہے گولکن بھی چاہیے ہوگا، ہمیں چاہیے ہوگا، وہ اس کا پر بھی سارے معاملات ہوں گے۔ وہ جو ہے وہ امام کے روزے تک لے گیا، اس نے امام کے روزے کا طواف شروع کیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ بھائی طواف کرو، جلدی جلدی طواف کرو۔ کہا نہیں، اس میت کا تقدس یہ کہ اس کو کیا جائے، طواف کیا جائے۔ طواف کر کر میں اس کو یعنی وہ بندہ ایسا تھا، میری بات سن نہیں رہا تھا، وہ اپنی کیے جا رہا تھا، میں جہاں بھی روکتا تو اپنی کیے جا رہا تھا کہ تو اس کا طواف کیا، وہ سارا طواف مکمل کر کے اب میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب مغرب ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی، میں پوری رات اس جنازے کو کہاں رکھوں گا، اور گولکن چاہیے ہوگا، ابھی میں نے جا کے بات کرنی ہے۔ میں بڑا پریشان، میں جب وادی سلام میں پہنچا اور قبر کھدوانی، قبر تیار کرنی، سب میں ٹائم لگتا، تو میں نے دیکھا وہاں پر گولکن پہلے سے موجود تھا، گولکن پہلے سے موجود تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے قبر تیار کر دی۔ اچھا، اب قبر تیار کر دی، ظاہر ہے میں ہی محرم تھا، میں نے ہی اسے قبر میں اتارنا تھا، اور جو قبر میں اتارتا ہے پروردگار ہم سب کو کوئی ایسا صحیح اتارنے والا ہو، اور اپنے بچوں کو، اپنے خاص طور پہ لڑکوں کو، اپنے گھر والوں کو، مردوں کو تلقین ضرور سکھائیں، کیونکہ تلقین جو ہے وہ قبر میں اترتے وقت جو ہے کسی محرم نے پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، تلقین ضرور آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں سے اکثر لوگوں کو تلقین نہیں اتارتی، نہ محرم کو اترنا کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے تلقین والی کتاب میں بھول آیا، اب میں نے کہا میں اپنی ماں کو اتاروں کیسے، میں تلقین پڑھوں، میں اتاروں کیسے ماں کو۔ میں نے دیکھا ایک سید آئے میرے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ میں اتروں گا قبر میں تلقین پڑھاؤں گا۔ ایسی ہیبت تھی ان کے چہرے پر، میں جانتا تھا کہ میں کہوں آپ نامحرم ہیں، آپ کیسے اتریں گے، لیکن میں کہہ ہی نہیں پایا۔ میں جانتا تھا کہ نامحرم میری ماں کی قبر میں نہیں اتر سکتا، لیکن میں کہہ نہیں پایا کہ آپ نامحرم ہیں، میری ماں کی قبر میں کیسے اتریں گے۔ انہوں نے میری ماں کے جنازے کو قبر میں اتارا، انہوں نے تلقین پڑھی، مٹی ڈل میں رونا شروع ہو گیا، اس وقت میں بے تحاشا رویا، اتنا رویا جب قبر کی مٹی ہوئی تو میں جھک گیا اور روتا رہا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو نہ وہ ٹیکسی والے کا نام و نشان موجود تھا، نہ اس سید کا نام و نشان موجود تھا، نہ گولکن کا نام و نشان، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوا، پورا ہفتہ میں وہاں رہا، پورا ہفتہ میں روز جاتا رہا اور پوچھتا رہا کہ وہ بندہ، وہ ٹیکسی والا ایسا تھا، اس نے مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے، وہ فلاں کا حلیہ ایسا تھا، وہ کہاں تھا، کیسا تھا، مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملا۔ پروردگار جو ہے وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ درود پڑھیے گا محمد تو اللہ سے دعا کریں، پروردگار، دیکھیں بہت اہم ترین دعا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ میری نیت کو خالص کر۔ بہت ساری برائیاں ہوں گی، ہمیں اور آپ کو اپنی نیت کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، بہت جگہ خالص نہیں رہتی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نیت کو خالص کر دے، اپنے لیے کر دے، فقط اور فقط تیرے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اور جب خالص ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیے، پھر یہ نہیں ہوگا سوکھی روٹی کھاتے ہیں، غربت آ جاتی ہے، مجبوری آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں مولا علی کی جو ہے وہ سنت نبھا رہے ہیں۔ جب ذرا اقتدار مل جاتا تو کہتے ہیں مولا کو بھی ملا تھا، ہمیں بھی مل گیا۔ مطلب جیسی حالت ہوتی ہے اس کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ اسلام سے کھیل رہے ہیں، اسلام سے نہ کھیلیں۔ مولا نے بتایا کس حال میں کس طرح رہنا ہے، کس انداز سے رہنا ہے۔ مولا کائنات، آپ سوچیے، مولا کائنات پروردگار آپ کو جانا نصیب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، بہرحال اب تھوڑی سی جو ہے تبدیلی ہو گئی ہے، تھوڑا سا بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام مولا کائنات کے گھر میں ہوا ہے، لیکن میں نے وہ والا گھر دیکھا ہے جو اصلی گھر تھا، جس کی ہاتھ رکھو تو اس کی جو ہے وہ دیواریں بھی جھڑنے لگتی تھیں، بہت زیادہ کام ہو گیا۔ مولا کائنات گھر اب بھی بہرحال اب بھی وہ دیکھے جا کے، وہ ظاہر حجرے تو نہیں تبدیل کر پائے، اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں۔ امام حسن کا حجرا لکھا ہوا ہے، امام حسن کا حجرا کتنا بڑا ہے، آپ دیکھیں امام کے پاؤں بھی باہر چلتے ہوں گے۔ میرے مولا کا حجرا کتنا بڑا ہے پاؤں، اور وہ کون ہے؟ وہ خلیفہ وقت ہے، پریزیڈنٹ، جس کو ہم دیکھیں ہمارے پریزیڈنٹ کے محل کھڑے ہوئے ہیں، اور محل سے نیچے ان کے جو ہے وہ جو نوکر ہیں ان کے بھی محل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے مولا کائنات، جو کائنات کا مشکل کشا، اس کا گھر آپ کو جا کے دیکھنا نصیب ہے۔ اس سلطان کا گھر جو ہے وہ ایسا گھر، اور اس کی بادشاہی کہاں پر؟ دلوں میں۔ اس کی کامیابی کی علامت یہ ہے، اس کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اس کی بادشاہی دلوں میں ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ اس کی بادشاہی، اس کی سلطانیت دلوں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ایسا مظلوم ہے جو اپنی عدالت کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا۔ جارج جرداق میں یہ
لفظ لکھا کہ وہ عادل ترین بادشاہ جو اپنی عدالت کی وجہ سے شہادت کے درجے تک پہنچ گئے. عدل سب کے لیے، بھائی آ رہا تو اس کے لیے بھی عدل ہے، غیر آ رہا تو اس کے لیے بھی عدل ہے. چراغ جلتا ہے، تصور نہیں کر سکتے، ہو نہیں پاتا. ہم بہت کوشش کرتے ہیں، امام کے بہت سارے انتظامات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن کہاں کر پائیں گے. مولا چراغ جلاتے، کوئی اپنی گفتگو کرنے آ رہا ہے چراغ بجھا دیتے فوراً. حکومت کا چراغ نہیں چلے گا، آپ نے اپنی ذاتی گفتگو کرنی ہے، حکومت کا چراغ نہیں چلے گا. یہ مولا کائنات، یہ مولا کائنات ہے. سوچیے اگر ایسا بادشاہ، کیوں امام زمانہ کو پکار رہے ہیں، کیوں پکار رہے ہیں؟ ایسی بادشاہت مل جائے گی. اور اگر نیتیں اچھی ہوئیں تو اچھے رہیں گے، اور نیت خراب رہی تو ہم بھی مولا کے عطاب میں ہی رہیں گے. نا مولا نے عقیل کو بھی دیا نہیں تھا ہم سمجھیں کہ مولا آئیں گے تو دیں گے، نہیں، مولا آئیں گے تو امن ہوگا. ایسی بادشاہت کسی کو بھی ناانصافی نہیں ملے گی، ایسی بادشاہت قائم ہو جائے گی مولا کائنات کی طرح. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمایا. تو جب خلیفہ وقت رات کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، بیٹی نے بلا لیا ہے. پروردگار ہم سب کو یہ نصیب کرے کہ ہم روزے داروں کے روزوں کو کھلوائیں. بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. اگر آپ اپنے باپ کو بلائیں گے تو کیا کھلائیں گے؟ شفیق باپ علی جیسا، باپ بھی علی جیسا. میرا دل چاہے گا پوری دنیا کی نعمت جو میرے بس میں ہے میں اپنے باپ کے دسترخوان پہ سجا دل کرے نا. جناب ام کلثوم نے بھی ایسے ہی سجا دیا دسترخوان. میرے مولا نے بلا کر کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اتنے سارے کھانے ایک ساتھ کبھی کھائے نہیں، کبھی نہیں ہوا. اور بیٹی دیکھ رہی ہے بابا انتظامی امور میں اتنے زیادہ غرق ہیں کہ اپنی صحت کی طرح باپ کی صحت خراب ہونے لگتی تو بیٹیوں کا بڑا دل خراب ہوتا ہے. پروردگار دنیا میں جتنے بھی باپ موجود ہیں پروردگار کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم فرما. وہ دنیا سے چلے گئے، پروردگار کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بیٹی تھی نا، بیٹی نے کہا بابا میرا دل کرتا ہے آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں، بابا یہ کھانا میں نے بڑی محنت سے، بڑی لیبر سے، بڑی خواہش سے آپ کے لیے بنایا. کہا بیٹی میرے باپ نے اتنے سارے کھانے. بیٹی نے سارا کھانا اٹھا لیا، دودھ رکھا ہوا ہے، نمک رکھا ہے، روٹی رکھی ہے. کہا بیٹا ابھی بھی کھانے دو. یہ دسترخوان کس کا ہے؟ مولا کائنات کو. اور بیٹی نے سجایا ہے، دودھ رکھا ہے، نمک رکھی ہے، روٹی رکھی ہے. کہا بیٹی ابھی بھی اس دسترخوان پہ 2 کھانے موجود ہیں. اور علی پروردگار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. علی 2 کھانے کھا لیں. کہوں مولا آ کر دیکھیے کس انداز سے ایک مومن زندگی گزارتا ہے. کہا ایسا کرو اس میں سے 1 کھانا لے جاؤ. بیٹی تھی نا پروردگار، بیٹیوں کی باپ سے محبت بڑی عجیب ہے. پروردگار تمام دنیا کے والدین کو، ان کے باپ کو سلامت رکھے، میرے والدین سمیت، میرے باپ سمیت. پروردگار جب کہا کہ ان دونوں میں سے 1 کھانا اٹھا لو تو بیٹی نے کہا ایسا کرتی ہوں روٹی اٹھا لیتی ہوں، میرے بابا کے جسم میں دودھ جائے گا، تھوڑی تقویت ملے گی. دودھ اٹھانے لگی. کہا تم جانتے ہیں علی کا پسندیدہ کھانا نمک اور روٹی، نمک اور روٹی کھولتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو معلوم ہو میرے بابا کا یہ آخری کھانا ہے، یہ نمک اور روٹی آخری کھانا ہے، اس کے بعد میرے بابا کو کھانا رکھتے نہیں ہونے والا ہے. تو بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ امام نے کہا بیٹی دنیا سے جا رہا ہوں. اور عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. آپ کے والدین کی زبان سے سنتے تو آپ کہتے ایسے نہ کہیے، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہوگا، آپ ہمارے سرپرست ہیں. اس رات قیام کرتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر کے اندر اور بار بار آتے ہیں آسمان کی جانب ایک جملہ دیتے. ابھی وہ وقت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار بار بیٹی نے تڑپ کر کہا اب باپ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. بیٹیوں کا دل ویسے ہی ایک ایسی گفتگو ہو جائے باپ کے دل سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے. ذرا سا بیماری ہو جائے بیٹیوں کے دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک مرتبہ گھبرا کر کہا بابا آپ ایسی باتیں کر رہے جیسے آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے. بابا ایسی باتیں نہ کریں، بابا ایسا لگا ہے جیسے آپ چھوڑ کر جانے والے. مولا نے کچھ نہیں کہا. بیٹی کے دل پر نظر پڑی ہوگی نا، مولا نے کچھ نہیں کہا. مولا جب جانے لگے اپنے دروازے کو چھوڑنے لگے مسجد کی طرف، نماز سے پہلے نماز شب کے وقت نکلنے لگے. مولا نے ایک عجیب جملہ کہا. مولا نے کیا دیکھا؟ جیسے ہی نکلنے لگے مولا نے مرغابیاں پالی ہوئی تھی، ان مرغابیوں نے چیخنا شروع کی. مرغابیوں کی آواز تھی
شاید یہ کہہ رہی ہوں ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا، ہم یہ سوچتے ہیں شاید مرغابیوں نے اپنی بے زبانی کے عالم میں کہا ہوگا مولا آج مت جائیے، اگر آج چلی گئی تو زینب یتیم ہو جائے گی، آج چلے گئے تو حسنین یتیم ہو جائیں گے، نہیں صرف حسنین اور زینب نہیں، پورا کوفہ یتیم ہو جائے گا، پورا کا پورا کوفہ یتیم ہو جائے گا۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا اور عجیب جملہ کہا، بیٹی کہ جانور کو اگر پال سکو، اسے کھلا سکو تو اسے گھر میں رکھنا، اور اگر اسے کھلا نہ سکو، اسے پال نہ سکو، پانی اور کھانا نہ دے سکو، پانی اور دانا نہ دے سکو تو اس کو آزاد کر دینا مولا۔ مولا جانور کا اتنا خیال ہے، کربلا میں آ کر دیکھیے کوفے کے ننھے ننھے بچے 3 دن کے بھوکے بھی آتے، کوفے کے ننھے ننھے بچے کے جس کو اتنا خیال ہے، جانتے مولا کائنات کس انداز سے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے 3 دن ہو گئے، جیسے ہی مولا کو ضرورت لگی ہے 3 دن ہو گئے، 3 دن تک کوفے کے وہ گھر جہاں کھانا نہیں پہنچا، جب تیسرا دن شروع ہوا سمجھ میں آ گیا ہمارے گھر میں کون آتا تھا، سمجھ میں آ گیا ننھے ننھے بچے گھر میں پہنچے مولا کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ مولا بہت علیم ہے، اور طبیب نے یہ کہا ہے جتنا زیادہ انہیں دودھ پلایا جائے گا اتنا زیادہ ان کی صحت جلدی ہو جائے گی۔ روایتوں نے لکھا ہے کوفے میں، خدا آپ کو گھر جانا نصیب کرے، کوفے میں اس گھر کے باہر بچوں کی ایک لائن تھی جو کوفے میں دودھ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ 21 رمضان کی برات تھی، شہر کا وقت تھا، سارے کے سارے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم ننھے بچوں کے دلوں پر کیا گزرا جب انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا جس کو یہ دودھ لائے تھے وہ دودھ پینے والا نہیں رہا، سارے بچوں کے ہاتھ سے کودے گرے۔ مولا کائنات کا واسطہ، مولا کائنات کی ثقافت کا واسطہ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما۔ پروردگار یہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں پروردگار، تو نے ان روزوں کے اندر شب قدر کو نازل کیا، نہیں معلوم یہ آخر کے دنوں کے اندر، شروع میں لگتا ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے دن آگے آتے جاتے ہیں بعض لوگوں کی طاقتیں ایمان کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، بعض لوگوں کی طاقتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اینڈ میں جو اس شب قدر کو رکھا اس کی حکمت ہے پروردگار، خدا سے دعا کریں پروردگار اس شب قدر ہم سے ضائع نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم اگلی شب قدر میں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، نہیں معلوم، تقدیر بدل پائیں گے نہیں بدل پائیں گے نہیں معلوم، پروردگار اس شب قدر میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ 18 کی شب اسی امام بارگاہ کے اندر اعمال اسی جگہ پہ انجام پائیں گے، اور 23 کی شب 23 جو بڑے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسی جگہ انجام پائیں گے۔ ٹھیک جو ہے وہ انشاءاللہ 9:30 بجے یہ اعمال شروع ہو جائیں گے۔ دن راتیں چھوٹی ہیں، اعمال کا وقت کم ملتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا اپنے وقت پر تشریف لے آئیں۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی دینی مراد کو پورا کر دے، اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ تمام بیماروں کے نام میرے ذہن کے اندر موجود ہیں، آپ اپنے بیماروں کو یاد کر لیں پروردگار، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دیں پروردگار، بچیوں اور بچوں کے نصیب کو بہترین قرار دے، بے جرم و خطا سیروں کو رہائی کی خبر عطا فرما۔ پروردگار جو مسافر ہیں اپنے وطن میں خیریت سے پہنچ جائیں، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس رمضان کی برکت سے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ مولا کائنات کی شیوں میں ہمارا نام درج فرما، مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما، تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس مسجد کا جو انتظام کیا گیا ہے، ان کے مرحومین جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کا ثواب پہنچے پروردگار۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہم ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعن الله أمة قتلتك لعن الله أمة ظلمتك لعن الله أمة سمعت ذلك فنزلت ما سمعت۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔